بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سوال کے موضوع پر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ ایٹم بم اور عالمی طاقت اور پاکستان۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جس پر دنیا کم بولتی ہے، مگر سمجھنا ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ سوال کا حصہ نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور جو ایٹمی ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ دنیا کے آج طاقتور ایٹمی ممالک جو ابھر کے سامنے ہیں یا موجود ہیں وہ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے۔ یہ وہ سب ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اور سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ ممالک کون سے ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور ان طاقتور ملکوں نے ان پر حملہ کیا۔ ان طاقتور ملکوں نے جن ممالکوں پر حملہ کیا یا فوجی مداخلتیں کی اس کی لسٹ میں شامل ہیں جاپان، ویتنام، عراق، افغانستان، شام، لیبیا، یمن، صومالیہ، پاناما، گرینٹا، یوکرین، جارجیا، لاؤس، کمبوڈیا، کیوبا، ہیتی، وینیزویلا۔ یہ وہ ممالک ہیں ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اور اس پر امریکہ نے حملہ کیا، چین نے بھی کئی جگہوں پر حملے کیے، اسرائیل بھی کرتا رہتا ہے، برطانیہ نے بھی کیے، اور اسی طرح سے روس نے بھی کیے۔ طاقتور ملکوں نے ان ملکوں پر حملے کیے جن کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ تو ایک بات غور سے سن لیجئے، ان میں کسی بھی ممالک کے پاس ایٹم بم نہیں تھا جن پر حملے ہوئے۔ خاص طور پر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یوکرین، تو یوکرین کو آپ دیکھ لیجئے، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یوکرین کے پاس ہزاروں ایٹم بم یا ایٹم بیٹس یا وار ہیڈز موجود تھے، لیکن 1994 میں بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس نے وہ ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیے اور لوگوں نے کہا کہ یہ جمع کرا دے، محفوظ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو لگ بھگ 1900 کے قریب اس کے پاس جو وار ہیڈز موجود تھے وہ اس نے جمع کروا دی، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیں یوکرین کی کیا حالت ہوئی ہے۔ روس کتنے ٹائم سے اس سے لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، اور نیٹو بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ آج یوکرین کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور اس کا حال پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان پر کئی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ کہاں چلائے جائیں گے، مارتے کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس ایٹم بم تو ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مگر ان جاہلوں کو، ان بیوقوفوں کو یہ بات تھوڑی سی اسٹڈی اور تحقیق کر کے سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز چلائی نہیں جاتی، کچھ کا روپ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ طاقت کا اصلی مزہ اسے چھپانے میں ہے، نہ کہ دکھانے میں۔ اس سوال کا جواب تاریخ خود دے رہی ہے کہ جن ملکوں نے ان ملکوں پر حملہ کیا جن کے پاس ایٹم بم نہیں تھے، اور جنہوں نے حملہ کیا وہ ایٹم بم والے ملک تھے۔ تو پاکستان پہ آج تک کیوں نہ کر سکے کہ پاکستان اللہ کے فضل کرم سے خود ایک ایٹومک ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور ایٹومک طاقت ہے۔ جو طاقتور ممالک کھل کر حملہ کیے ہیں ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ یہ ایٹم بم حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دفاع کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دشمن کفار ظالم قوتوں کے دلوں میں ایک رعب، خوف، روک پیدا کر رکھا ہے کہ پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے یہ طاقت موجود ہے کہ پاکستان پر کوئی دنیا کا ملک ڈائریکٹلی کوئی حملہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا جیسے ان ملکوں پہ کیے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دنیا کا اصل بڑا واضح پیغام ہے کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے، طاقتور سے حساب لگا کر بات کی جاتی ہے کہ بھائی اس پر اگر میں حملہ کروں گا تو بدلے میں اس کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی نا، دنیا کے کئی ملک کودنے کے بیچ میں کود گئے کہ نہیں جی روکو روکو روکو، حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کوئی فخر نہیں ہوتا کہ ہتھیار ہمارے پاس ہے، فخر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہی اللہ نے یہ پاکستان کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر اس حقیقت کو سمجھتے ہیں ہم تو اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، بتائیں کہ ہر چیز چلائی نہیں جاتی، کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں خوف طاری کرنے کے لیے۔ ایٹم بم کیوں ضروری ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے پاس یہ طاقت آج موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔